فاطمہ تو زہرا کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، روب اور دبدبے میں فرماتے بالکل مدینے والے کے ہو بہو تھی۔ اور پھر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ بدعۃ منی۔ کسی شاعر سے سن کے حضرت سیدہ کا عقیدہ ہم نہیں بیان کر رہے، ہم رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس پاک بی بی سے پوچھا گیا کہ بی بی آپ بتائیں کہ وہ جمعے والے دن کون سی ایسی گھڑی ہے جب رب سونا دعائیں قبول کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جس وقت ہم حاضر ہیں۔ اب سیدہ کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں دے کر کے جب رب سے دعا کی جائے گی تو پھر یقیناً ہماری دعا ہمارے بھائی کے حق میں درجہ قبولیت کو پہنچ جائے گی۔ مل بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ کل، یہ ساتا، یہ چیلم، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہیں ہی نہیں، بس مولویوں نے روڑا ڈال دیا، بس اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی چار دوست بیٹھ کے اپنے بھائی کے لیے دعا فاتحہ کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ نے یہ مل بیٹھنے کا جو بہانہ بنایا ہے نا، حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا جس جنازے میں 40 ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو رب کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانگتے، وہ مرنے والے کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کی قبر کو بقعہ نور فرما دیتا ہے۔ سونے اگر 40 نہ ہو، فرمایا 3 صفحے ہی ہو جائے۔ محبوبہ اگر 3 بھی نہ ہو تو فرمایا 3 بندے بھی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو کبھی بھی اپنی سوچوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مالک کی ذات، اب آپ بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھیں، کیا تھا بنی اسرائیل کی وہ عورت کیا کرتی تھی؟ طوائفہ تھی، لیکن آ رہی تھی، کام تو غلط کر کے آ رہی تھی۔ اب حضور اپنے غلاموں کو سنا رہے کہ بنی اسرائیل میں واقعہ ہوا، پتہ کیا چلا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کسی ایک بھی صحابی نے نہیں کہا کہ سونے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو کیسے پتا؟ اس وقت تو آپ ظاہری طور پہ نہیں تھے، آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی میں شکم مادر میں تھا، جو لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا مصطفیٰ اس کی بھی آواز کو سنا کرتا تھا۔ ہم اپنی سماعت پر کبھی بھی قیاس نہ کریں، کبھی بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی غلاموں، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کے پیچھے کندھا دینے والے نیک لوگ ہوں، تو فرمایا کندھا دینے والوں کی برکت سے اللہ مرنے والے کی بخشش کرتا ہے۔ ان کی آپ کی توجہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ کو بلانا بھی مشکل کام ہے، اس کی بخشش کرتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نیک ہے، کندھا دینے والے 1000 لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی بخشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے زندگی میں بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے پڑھنے والوں کی اللہ ان کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیے جاتے جو کہتے ہیں سانو کسی نال کوئی نہیں۔ خدا کے بندوں، بندہ تو مرنے کے بعد بھی دوسروں کے کندھوں کا محتاج رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ کسی نے کہا روزہ، کسی نے حج، کسی نے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات۔ حضور نے فرمایا سب ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں یہ میری مراد نہیں ہے۔ غلاموں نے عرض کی محبوبہ خود ہی بتا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل حسن خلق ہے۔ جب پنجابی چاکھیں گے تے دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلو، کول ہوئے تے حسن سارے دور ہوئے۔ حدیث پاک کے جامع ترمذی کی فرمایا اذکروا محاسن موتاکم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی خوبیوں کو بیان کرو، خوبیاں کی ہوں گی تو بیان کی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ہمارا مل بیٹھنا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا ہے، کبھی بھی۔ دنیا کا اصول ہے 4 بندے جمع ہو کے کسی پنچایتیے کے پاس چلے جائیں تو وہ فیصلے میں ڈنڈی نہیں مارتا، یہ تو رب کی بارگاہ ہے۔
اس کی بارگاہ میں ہم جمع ہیں. کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے. یا اللہ گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، جیسے بھی ہیں لیکن ہے تو تیرے بندے. تیرے محبوب نے تیرا ہی تو در دکھایا. پر پھر حضور کی نگاہ کیا نگاہ نبوت ہے. کیونکہ کل بدر کا بھی موقع ہے تو ایک میں بات غزوہ بدر کی بھی کرتا جاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی ہوا سرکار کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا. توجہ ہے جی آپ کی؟ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے جب صبح لڑائی ہونی تھی، سرکار رات اپنے خیمے سے نکلے. اللہ آپ کو میدان بدر میں لے جائے، جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں. اللہ عمرے پہ آپ کو لے جائے تو میدان بدر بھی جائیں. بدر کی مٹی کے ذرے آج بھی آسمان کے ستاروں کو شرمندہ کرتے ہیں کہ ہم وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے اپنے قدم لگائے ہیں. وہاں کے ذرے اور حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے کسی سے پوچھ کے حضور سے محبت نہیں کرنی ہے. حضور کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک نے جس جگہ پہ نالین رکھا اور اس کے نیچے ہزاروں مٹی کے ذرے آئے، وہ ایک ذرہ کائنات کی ہر چیز سے افضل اور اعلیٰ ہے. یہ عقیدہ ہے رسول اللہ کے بارے میں، اور اس سے کسی سے ہمیں دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عشق اپنی دلیل آپ ہوا کرتا. کسی سے پوچھ کے حضور سے محبت نہیں کرنی ہے کہ قاری صاحب، مولوی صاحب آپ بتائیں کتنی محبت ہونی چاہیے. حضور سے محبت ہونی چاہیے انوا. اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تو بڑی خوبصورت وہاں مسجد بن گئی جہاں حضور نے خیمہ لگایا تھا بدر میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھے پہ رکھی ہے تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہیں. جب دعائیں ہو رہی ہیں نا تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں یہ تھی کہ حضور اتنا خشوع اور خضوع سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ کندھے سے چادر گر گئی. جیسے ہی کندھے سے چادر گری جناب صدیق اکبر نے اٹھائی اور نبی پاک کو اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب کوئی آپ کو تنہا چھوڑنے والا ہے؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. یہ کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہے جس نے کہا کہ من سلوا ہم کھائیں گے، لڑنے کی باری ہے موسیٰ تم جانو تیرا کام جانے. یہ رسول اللہ کے غلام ہے. ہر گھر میں ماڑے تو ماڑا گھر بھی ہوئے نا تے افطاری دے 3-4 چیزاں تے ہوندی ہیں کہ نہیں. لیکن صحابہ کی افطاری دیکھو. صحابہ فرماتے حضور نے ایک کھجور دی، فرمایا چوس کے دوسرے کو دے دو. ان لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. چوس کے دوسرے کو دے دو، چوس کے تیسرے کو دے دو. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں یہ نوبت تو نہیں ہے نا جی. 17 رمضان آج بھی کفر کے ایوان میں لرزہ طاری کرتا ہے کہ 313 آئے تھے، ہزاروں کا سر لے کے چلے. وہ 313 رسول اللہ نے فیصلہ کن بات فرمائی، کہا یا اللہ میرے پاس جو بھی تھا میں لے آیا ہوں. اگر یہ آج مارے گئے تو قیامت تک تجھے اللہ اکبر کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا محبوبہ تو پریشان نہ ہو، تلواریں بعد میں اٹھیں گی، گردنیں پہلے ان کی اتر جائیں گی کفار. حضور اپنے کمرے جب اللہ کا وعدہ ہو گیا نا کہ محبوبہ صبح میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں وہ لڑیں گے، نبی پاک نکلے تو حضور کے عصا مبارک حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. پھر حضور کی بھی تو کیا ہی بات ہے نا، پھر سرکار کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے. اے میری ملت کے نوجوانوں، اگر عشق کرنا ہے تو مدینے والے سے کرو جو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. دنیا کا عشق برباد کرتا ہے، حضور کا عشق آباد کرتا ہے. وہ شاعر نے کہا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر تو میں کبھی تجھے ملا ہوتا. ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے قدموں سے لگ گیا ہوتا. اور قطرہ ہوتا میں تیری آنکھوں کا، غم امت میں بہ گیا ہوتا. لڑتا پھرتا میں تیرے دشمنوں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. اور تو جو آتا میرے جنازے پر، تیرے ہوتے میں مر گیا. حضور کی ذات، نبی پاک کی بارگاہ. سرکار نے چھڑی کے ساتھ نشان لگائے، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا. توجہ ہے جی؟ یہاں تو عجیب جی، سرکار کو اس کا نہیں پتا تو او بھئی تجھے کس نے پوچھا ہے؟ تجھے کس کا پتا ہے؟ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کے گوگل پہ پوری دنیا دیکھ سکتا ہے. کیا رسول اللہ کی نگاہ کو اللہ نے اتنا بھی کمال نہیں دیا؟ کوئی بات کرو کرنے والی،
کوئی بات کرو کرنے والی. آج گورے کی ریسرچ پہ تیرا پورا ایمان ایکان ہے, نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز اوجل ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں عتیبہ مرے گا, یہاں ولید بن مغیرہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. حضور نے نشان لگا دی, ابھی واقعہ ہوا نہیں, واقعہ ہوا نہیں. وہ عورت کا بھی واقعہ, وہ جب وہ تب گئی نا پلا کے پانی کتیا کو, بچے کو, اللہ نے ایمان کی سلامتی دی, جب مری تو اللہ نے جنت دے دی, بنی اسرائیل کی اس عورت کو جنت دے دی. صحابہ کرام نے عرض کی سونے رب اتنا کریم ہے. فرمایا رب اتنا کریم ہے, اگر کتیا کے پیاسے بچے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کو پانی پلانے سے بھی اللہ جنت دے دیتا ہے. مت یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے. صحابہ فرماتے ہم ٹو میں رہے, ابھی واقعہ صبح ہونا تھا, حضور نے نشاندہی کی. حضرت انس کہتے پھر میں نے دیکھا کوئی کافر کہیں بھی اس کو ضرب لگی نا, وہ گرتا پڑتا اسی جگہ آیا جہاں مدینے والے نے نشان لگایا ہوا. فرماتے ایک بالشت بھی نہ کوئی آگے گرا نہ پیچھے گرا. وہ کفر کا سردار ابو جہل جو تھا, کنہوں نے مارا؟ 2 معصوم بچوں نے مارا. ایک کا نام حضرت معاذ ہے اور ایک کا نام حضرت معوذ ہے. اب یہ جب واقع بدر میں پہنچتے ہیں تو حضرت انس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح وہ ابو جہل کون ہے؟ حفیظ جلندری نے بڑی سونی بات کی. اس نے کہا کہ ان بچوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہماری ماں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ بیٹا زندہ واپس نہیں آنا, اس کا سر کاٹ کے آنا ہے. حضرت انس کہتے میں نے اشارہ کیا, انگلی بعد میں نیچے کی تو وہ پہلے دونوں بچے اس کے اوپر چلے گئے. اب وہ پہاڑی پہ کھڑا تھا, اس کی ٹانگوں پہ ضربیں لگائی تو پنڈلیاں توڑ دی. جب ابو جہل گرا نا تو صحابہ کہتے ہم نے اسے واصل جہنم کرنے لگے. کہنے لگا مجھے ساری زندگی قیامت تک مرنے کے بعد بھی یہ دکھ رہے گا کہ مجھے مارا تو اسلام کے 2 چھوٹے بچوں نے مار دیا. ان بچوں نے مارا جس کا باپ ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا. اقبال نے اسی لیے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وہ کفر کا سردار تھا, اسلام کے بچوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا. یہ اسلام ہے. اب بات آ گئی جو انہوں نے کہا تھا جی سال ثواب کے موضوع پہ, وہ ساریاں لاشاں لوشاں کٹھیاں کر کے ایک کھوچ سٹیاں حضور نے. سرکار 3 دن بعد گئے, حضور نے فرمایا بتاؤ عتبہ اور عتیبہ تمہارے خداؤں نے تمہاری مدد کی یا میرے وحدہ لا شریک نے میری مدد کی؟ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ, توجہ ہے جی آپ کی, ناراض تو نہیں آپ؟ حضرت حنظلہ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں. رات شادی ہوئی, حقوق زوجیت ادا کیے, صبح سرکار نے جہاد کا اعلان کر دیا, غسل بھی نہیں کیا, سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. یہ ہے غلاموں کا عقیدہ کہ غسل کرتے کہیں تاخیر ہی نہ ہو جائے, حضور نے بلایا ہے, او بھائی مجھے سرکار نے بلایا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, جنگ پہ گئے, جام شہادت نوش کر کے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن حنظلہ پہ غسل واجب تھا. ساری لاشیں دیکھنا شروع کی. میرے محبوب نے فرمایا میرے حنظلہ کی لاش نہیں نظر آ رہی. میری ملت کے جوانوں, ہماری جوانیاں زیادہ ہیں یا ان کی جوانیاں سونی تھی؟ حنظلہ کی لاش نہیں نظر آ رہی. صحابہ فرماتے ہم نے ساری لاشوں کو دیکھا لیکن حنظلہ کی لاش نہ ملی. تھوڑی دیر کے بعد محبوب نے سر اٹھایا تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. صحابہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں حنظلہ کی لاش آئی. پھر صحابہ نے جمع کیا, صحابہ کو جمع کر کے حضور نے فرمایا رات ہی حقوق زوجیت ادا کیے, غسل نہیں کیا تھا کہ میری اتباع میں آ گیا. اس پر غسل فرض تھا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے حوض کوثر کے پانی سے غسل دے کے اس کو واپس لوٹایا گیا. رات ہی غسل دے کر کے انہیں واپس بھیجا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہ وہ جماعت صحابہ ہے جن پر اللہ کی صبح بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, رات بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یار ان کے معیار کو کوئی پا سکتا ہے؟
ان کے معیار کو جنہاں نمازاں حضور دے پیچھے پڑھیاں ہوں. جن لوگوں نے آج صوفی صاحب کا عرس بھی تھا نا، صوفی برکت علی صاحب کا، جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار. جن لوگوں نے حضور محدث اعظم کو دیکھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ خوش قسمت نہیں ہے؟ جنہوں نے سائی صاحب کو دیکھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ خوش قسمت لوگ نہیں ہیں؟ اور بھئی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے خوش قسمت ہوں تو جڑے اللہ دے محبوب دے پیچھے نماز پڑھن معاذ اللہ حضور تو بعد وہ پھر گئے سن. لا حول ولا قوت الا باللہ. جماعت صحابہ وہ ہے کہ جب مال کی باری آئی ہے تو مال بھی دیا ہے، اور جب اولاد کی باری آئی ہے تو اولاد بھی دی ہے، جان کی باری آئی تو جان بھی دی. اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا حسین ابن علی کے ساتھ کہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، تبوک میں اولادیں اور جانیں ہم دیں گے. حسین نے کہا سودا ہو گیا ہے، کربلا میں جان میں دے دوں. کا معیار ہے. نالے چنگی اولاد تے کدی ماں پیو دی لڑائی چ نہیں آئی. یہ کیسا بدبخت ہے کہ حضور کی اصحاب اور آل کے بارے میں بات، وہ سارے ہی نور والے ہیں، وہ سارے نور والے. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا یہاں وہ مرے گا. مر گیا. صحابہ فرماتے 3 دن بعد سرکار کنویں کی منڈیر پہ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے خداؤں نے تمہاری مدد کی یا میرے خدا نے کی؟ حضرت فاروق اعظم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا جب یہ بات تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا. یا رسول اللہ یہ قبروں والے سنتے ہیں؟ فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. عمر یہ تم سے، سبحان اللہ کہہ دے. اگر مرنے والا کافر ہے اس کی قوت سماعت مرنے کے بعد ایک مومن سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ مومن کی قوت سماعت کتنی اعلیٰ ہوگی؟ توجہ ہے جی آپ کی. اور اگر ایک بندہ مومن کی قوت سماعت، نبی پاک نے فرمایا قبرستان میں جاؤ سلام کرو. آقا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا 70 قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں. کوئی ہے اس مجمع میں جو کہے جی میں 70 قدموں کی آواز سن سکتا ہوں؟ 2 4 10 20 قدموں کی سن لے گا. فرمایا مرنے والا 70 قدموں کی آواز سنتا ہے. لیکن عجیب فلسفہ ہے یہاں، سننا خود کو نہیں آتا کیا یہ دیتا ہے قبر والا سنتا ہے؟ سمجھ خود نہیں آتی کیا ان کے بارے میں دیتا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتا ہے، کیا ان کے بارے میں دیتا ہے؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ عام مومن کی قبر کا حال ہے تو پھر یہ بتائیں داتا علی حجویری کتنی قوت سماعت رکھتا ہوگا، غوث اعظم جیلانی کیسی رکھتا ہوگا، قطب الدین بختیار کاکی کیسا رکھتا ہوگا، شاہ نقشبند کی قوت سماعت کیا ہوگی، حضرت ملا علی قاری کی کیا ہوگی، بہاؤالدین شاہ نقشبند کی کیا ہوگی، عبید اللہ احرار کی کیا ہوگی، اور پھر کڑیاں والی سرکار کی قوت سماعت کیا ہوگی، غوث اعظم کی کیا ہوگی، معین الدین چشتی اجمیری کی کیا ہوگی، بابا فرید الدین گنج شکر کی کیا ہوگی، بلال حبش کی کیا ہوگی، صہیب روم کی کیا ہوگی، فاروق اعظم اور عثمان غنی اور مولا علی اور صدیق پاک کی کیا ہوگی. ان ساروں کی قوت سماعت اعلیٰ ہے، لیکن پھر مدینے والے کی قوت سماعت کتنی اعلیٰ ہوگا؟ جن کے بارے میں میرے امام نے کہا، فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے. اس لیے جہاں سے ہو وہیں سے دو صلاح سرکار سنتے ہیں. پس آئینہ سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہو جسنی بارو ہر بار حضور کی بارگاہ. اس لیے ہم نے اپنا حال حضور کو سنانا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہم نے اپنا حال حضور کو سنانا ہے. آخری بات میری تقریر کی، نبی پاک علیہ السلام کی مجلس ہے. ایک بی بی آگے جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، ساری تقریر بھول جائے جے لیکن اس گل دا مزہ جدا. اس بی بی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. سرکار زور پڑھائیے تو دروازے تے کھڑی ہو گئی تو کہندی سونے میری گل تے سنو. حضور نے اپنے غلام نو بھیجیا کہ نہیں جی تواڈے نال کام ہے، تے حضور تشریف لے گئے.
جب سرکار تشریف لے گئے اس نے کہا گلی کے نکر پہ آ جائے تو حضور وہاں تشریف لے گئے. وہ بات کرتی رہی, حضور سنتے رہے. صحابہ فرماتے گرمی بھی شدت کی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ نہیں, وہ میرا اور تیرا ہے, لؤلؤ والمرجان کے قطرے ہیرے گر رہے تھے, ٹپک رہے تھے, موتی گر رہے تھے. میرے امام نے کہا جس کی 2 بوند ہے کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. وہ قطرے. صحابہ فرماتے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے کہ اب وہ بی بی بات کرتی جا رہی ہے, کرتی جا رہی ہے, کرتی جا رہی ہے. جب اس نے دل کا سارا ہی حال سنا دیا, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہیں, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہیں, کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں, زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہو. جب سارا حال اس نے سنا لیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا. وہ چلے گئی تو صحابہ نے عرض کی سونے آپ تو جانتے ہیں یہ پاگل ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا. فرمایا تبھی تو میں نے سنی ہے, اور اس کی کوئی نہیں سنتا تبھی تو میں نے سنی ہے. محبوبہ آپ جانتے ہیں گھر والے کوئی نہیں سنتا. فرمایا خبردار ہوشیار ہو جاؤ. میں نے اسے آئندہ سے بھی کہہ دیا جب کوئی سننے والا نہ ہو, تیرا دل بھرا ہو تو محمد کی بارگاہ میں آ جانا, جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی مدینے کا تاجدار تو سنتا ہے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی. وقت کی نزاکت ہی کچھ ایسی ہے. وہ شاعر نے ایک شعر پہ گفتگو ختم کروں گا, سخاوت بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. وہ سارے اعلیٰ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے ہمارے بھائی کے درجے بلند فرمائے, بخشش و مغفرت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.